یا رب ہمیں بس اپنا محتاج رکھنا، ورنہ تیرے بندے تو دنیا میں رسوا کر دیتے ہیں۔ اب اگر ہوائیں معذرت بھی کر لیں تو ٹہنی ٹوٹی ہی رہے گی۔ امید جب اللہ سے لگی ہو تو ٹوٹنے کا خوف نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے جس چیز کے لیے تم روتے ہو وہ بس تم سے ایک دعا دور ہو۔ ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے۔ تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر۔ اچھا ہو یا برا، اللہ کو اپنا ہر بندہ محبوب ہے۔ رب وہاں سے دروازے کھولتا ہے جہاں سے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ جس کے ایک حکم پہ چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، تمہیں لگتا ہے وہ رب تمہارا نصیب نہیں بدل سکتا؟ اچھا بن کر بھی دیکھا ہے لوگ برا ہی کہتے ہیں۔ ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے اور نہ ہی جان سکتے کہ کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور رویے جلد ہی احساس دلا دیتے ہیں۔ میں تو یہ بھی سمجھنے سے رہا ہوں قاصر کہ راہ تکنے کے سوا آنکھ کا مقصد کیا ہے، اور اللہ کے سوا کون ہے جو تمہارے دل کو قرار بخشے۔ بہت قریب آ کر بتایا اس نے، دور ایسے جاتے ہیں۔ عمر ڈھل جاتی ہے، فقط عشق رہ جاتا ہے۔ مجھے اس کے سامنے بولنا بہت زیادہ پسند ہے، کیونکہ میرا رب مجھے بڑے غور سے سنتا ہے۔ کچھ نیا پانے کے لیے وہ مت کھو دینا جو پہلے سے ہی تمہارا ہے۔ ڈرو ان لوگوں سے جنہیں رونا نہیں آتا۔ باپ کی غریبی میں اور ماں کے پہناوے میں کبھی شرم مت کرنا۔ حسد کا جذبہ احساس کمتری سے پیدا ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو گھٹیا سمجھتا ہے وہ دوسروں سے جلتا ہے۔ جسے جانے کی جلدی ہو اسے روکا نہیں کرتے۔ اور جانتے ہو سکون کیا ہے؟ اپنے رب سے اکیلے میں بیٹھ کر گفتگو کرنا۔ کچھ راتیں اس لیے بھی نیند سے خالی ہوتی ہیں کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے باتیں کرے۔ اللہ انتظار کے بعد نوازتا ہے، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملوایا۔ اور قرآن دلوں کو سکون بخشنے والی کتاب ہے۔ مٹی اوڑھ کر سو جائیں گے، ہم بھی ماضی ہو جائیں گے۔ زندگی کے آدھے غم انسان دوسروں سے غلط توقعات وابستہ کر کے خریدتا ہے۔ بہترین جوانی وہ ہے جو اللہ کی عبادت میں گزرے۔ نصیب بدل جاتا ہے ایک سسکتی ہوئی دعا سے۔ اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے۔ تم نہیں جانتے مگر وہ خوب جانتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے، لوگ بھی، رشتے بھی، احساس بھی، اور کبھی کبھی ہم خود بھی۔ بعض اوقات خاموشی اختیاری نہیں مجبوری ہوتی ہے، کیونکہ انسان جھوٹ بولنا نہیں چاہتا اور سچ بول نہیں سکتا۔ بے چین رہتے ہیں وہ لوگ جنہیں ہر بات یاد رہتی ہے۔ تعلق فرصت کا نہیں توجہ کا محتاج ہوتا ہے۔ الجھنوں کی بھیڑ میں لاپتہ سی زندگی۔ عزت کا ایک قطرہ شہرت کے سمندر سے بہتر ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو، مگر نماز اور قرآن سے مدد لے کر اللہ سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ رشتے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ وہ من بنا چکے تھے دور جانے کا، اور ہمیں لگا ہمیں منانا نہیں آتا۔ خدا ہر ماں باپ کو اتنی عمر دے کہ وہ ساری خوشیوں کو دیکھ سکیں جو انہوں نے اپنی اولاد کے لیے مانگی ہیں۔ سب سے بڑی غلطی جو زیادہ تر لوگ کرتے ہیں کہ آدھا سنتے ہیں، تھوڑا سمجھتے ہیں اور دگنا بتاتے ہیں۔ آپ کتنے ٹوٹے ہوئے ہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں، اپنے خود کو کتنا سنبھالا ہوا ہے یہ بڑی بات ہے۔ انسان کی روح کی اصل کیفیت غم ہے۔ خوشی ایک عارضی چیز ہے۔ جیب میں وزن ہو تو بات میں بھی وزن آ جاتا ہے۔ لوگ پھر بکواس بھی بڑے احترام سے سنتے ہیں۔ زبان کی حفاظت دولت کی حفاظت سے زیادہ مشکل ہے۔ عشق پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ جو آخری دن تک پہلے دن جیسا رہے۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا دماغ ہے۔ پکڑ پکڑ کے لاتا ہے ان لمحوں کو جو اذیت دیتے ہیں۔ زندگی کے ہر موقع سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن کسی کے بھروسے اور جذبات کا نہیں۔ اچھا اور سچا تعلق قائم رکھنے کے لیے اداکاری کی نہیں وفاداری کی ضرورت ہوتی ہے۔
امیر ہے وہ مرد جس کی جیب میں عورت کی وفا ہے۔ رشتے بنانے سے پہلے رشتوں کا تقدس سیکھے۔ باتیں بنانے کے لیے الفاظ تو بہت سارے میسر ہوتے ہیں، کردار بنانے کے لیے اعمال درکار ہوتے ہیں۔ ہم لوگ بھی کتنے عجیب ہیں نا، نشانیاں تو محفوظ رکھتے ہیں اور لوگوں کو کھو دیتے ہیں۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کے رکھنا تمہارا ہنر۔ میرے مزاج کو تنہائی پسند آتی ہے، مجھے پسند ہے لوگوں سے فاصلہ رکھنا۔ جنہوں نے دعا مانگی تھی ہمارے گرنے کی، آج وہ پھر مایوس ہو گئے ہمیں کھڑا دیکھ کر۔ کچھ ادھوری خواہشوں کا سلسلہ ہے زندگی، دل میں وہ تیرا احترام آج بھی ہے۔ ہاں مگر محبت چھوڑ دی ہم نے، کاش تم میرے ہوتے یا ہم ملے ہی نہ ہوتے۔ جب لہجے بدل جائیں تو وضاحت کیسی، نئی میسر ہو جائیں تو پرانی چاہتیں کیسی۔ عشق بہترین وہی ہوتا ہے جس میں عورت بیوی اور مرد شوہر بن جاتا ہے۔ اگر کسی کو کچھ دینا ہے تو اسے اچھا وقت اور دعا دو، کیونکہ اب ہر چیز واپس لے سکتے ہو، مگر کسی کو دیا ہوا اچھا وقت اور دعا واپس نہیں لے سکتے۔ بات محبت کی نہیں ہوتی، بعض اوقات بنا محبت کے اب سی کے اتنا عادی ہو جاتے ہیں کہ وہ عادت محبت سے زیادہ جان لیوا ہوتی ہے۔ عشق وہ حادثہ ہے جو انا پرست انسان کو فقیر بنا دیتا ہے۔ ناراضگی ظاہر کرنا دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے۔ کبھی کبھی دل کے سکون کے لیے رونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ پتہ ہے دکھ کب ہوتا ہے؟ جب ہماری نیت صاف ہو اور اگلا ہمیں غلط سمجھے۔ ہم سفر خوبصورت نہیں بلکہ سچا ہونا چاہیے۔ سچے انسان کو ہمیشہ جھوٹے سے زیادہ صفائیاں دینی پڑتی ہیں۔ ہر لکھی ہوئی بات کو پڑھنے والا سمجھ نہیں سکتا، کیونکہ لکھنے والا احساس لکھتا ہے اور پڑھنے والا الفاظ پڑھتا ہے۔ 3 چیزوں میں کبھی شرم محسوس نہ کرو، ایک پرانے کپڑوں میں، 2 غریب دوستوں میں، 3 بوڑھے ماں باپ میں۔ اگر دعا قبول نہیں ہو رہی تو سمجھ لیں وقت آزمائش ہے، اور ہر وقت میسر ہونے سے انسان کی ویلیو ٹکے کی بھی نہیں رہتی۔ اپنے ذہنی سکون کے لیے ہر چیز کو مختصر کرنا سیکھیں۔ الفاظ، احساسات، خواہشات اور لوگ رشتوں کو نبھانے کے لیے یقین، بھروسہ اور اعتبار ہونا بہت ضروری ہے۔ ہر انسان کے اندر بھیڑیے ہوتے ہیں، ایک اچھائی کا دوسرا برائی کا۔ غالب وہی رہتا ہے جسے ہم کھلاتے پلاتے ہیں۔ اچھی تربیت اچھے گھرانوں سے ملتی ہے۔ اونچے اسکول صرف تعلیم دیتے ہیں، بدتمیزی کا تعلق تعلیم سے نہیں بلکہ تربیت سے ہوتا ہے۔ بے شک ہر اندھیرے کے بعد اجالا ہے، بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ نا امید انسان ہر اچھا موقع گنوا دیتا ہے، مگر پر امید انسان پریشانی میں بھی موقع تلاش کر لیتا ہے۔ اندھیرا کتنا ہی گہرا اور مضبوط کیوں نہ ہو، روشنی کی ایک چھوٹی سی کرن سے ہار جاتا ہے۔ اپنی امید کے جگنوں کو زندہ رکھیں۔ انسان غم کی گرفت سے کبھی نہیں نکلتا، خوشی محض تھکان اتارنے کا وقفہ ہے۔ ایک حقیقی عورت پیسے سے نہیں بلکہ اچھے کردار سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ اچھی گفتگو اچھے خون کی پہچان کرواتی ہے۔ قدر کرنا سیکھی، نہ زندگی بار بار آتی ہے اور نہ ہی لوگ احساس نہیں احسان کرتے ہیں۔ ایک غلط انسان سے محبت کا تلخ تجربہ آپ کی زندگی کی ساری مٹھاس ختم کر دیتا ہے۔ برداشت کرنے کا ہنر ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا ہے۔ تھوڑی سی تنقید بڑے بڑوں کی اصلیت کھول دیتی ہے۔ بے چین رہتے ہیں وہ لوگ جنہیں ہر بات یاد رہتی ہے۔ محبت کرے اور نکاح نہ کرے اور مجبوری کا بہانہ بنا کر ساتھ چھوڑے، وہ مرد ہو یا عورت، یقین مانے وہ انسان دنیا کا گھٹیا انسان ہے۔ پہلے کسی بھی قیمت پر چاہیے تھا، اب وہ شخص مجھے مفت میں بھی نہیں چاہیے۔ مطلب کی کشتی پر سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔
اپنے ذہنی سکون کے لیے 3 چیزیں مختصر رکھیں۔ پہلا الفاظ، دوسرا توقعات، تیسرا لوگ۔ وقت، محبت اور تعلق خریدا نہیں جاتا، لیکن اس کے کھو جانے کے بعد قدر و قیمت کا احساس ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے کسی مشکل ترین فلسفے کی نہیں، بلکہ خوبصورت احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کچھ سیکھنا ہے تو آنکھیں پڑھنا سیکھو۔ لفظوں کے تو 1000 مطلب نکلتے ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی جذبہ جب حد سے بڑھ جائے تو نقصان پہنچانے لگتا ہے، چاہے وہ محبت ہی کیوں نہ ہو۔ جانے والے چلے ہی جاتے ہیں، پھر چاہے اب منتیں کریں یا پاؤں پکڑیں۔ دکھاوے کے اچھے بننے سے بہتر ہے اب برے ہی رہیں۔ خاموشی ہر فضول بات کا ایک شریفانہ جواب ہے۔ دنیا میں 1000 رشتے بناؤ، لیکن ایک رشتہ ایسا بناؤ جب ہزاروں اب کے خلاف ہوں تو وہ ایک اب کے ساتھ ہو۔ مخلص رشتوں کو مجبوریوں میں بھی ضائع نہ ہونے دیں، کیونکہ مجبوریاں تو ختم ہو جائیں گی لیکن رشتے دوبارہ نہیں جڑیں گے۔ اپنے آپ کو ماضی کا قیدی نہ بناؤ، وہ زندگی کا سبق تھا، کوئی عمر بھر کی سزا نہیں۔ ہمیشہ زندگی میں ایسے لوگوں کو پسند کرو جن کا دل چہرے سے زیادہ خوبصورت ہو۔ محبوب بلاوجہ ناراض ہونے لگے تو سمجھ جائیں وہ اداس ہے، اسے آپ کی محبت کی ضرورت ہے۔ لڑنے کی بجائے اسے خوب پیار دینا سمجھداری کی نشانی ہے۔ حاصل ہو جائے تو عزت کرنا، نہ ملے تو بدنام مت کرنا۔ الفاظ بھی پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، انہیں سوچ سمجھ کر ادا کیا کریں۔ ان میں سے آپ کے ظرف کی مہک آتی ہے۔ خوبصورتی کا تعلق نظر سے کم اور دل سے زیادہ ہوتا ہے۔ زندگی اچھے اخلاق اور بہترین لہجے کی محتاج ہے۔ مطلبی رشتوں سے اکیلا پن بہتر ہے۔ لوگ لباس دیکھنے میں اتنے مصروف ہیں کہ اخلاق دیکھنے کا وقت ہی نہیں۔ آج کل لوگ دعاؤں میں کم اور چغلیوں میں زیادہ یاد کرتے ہیں۔ زندگی اچھے اور برے حالات کا مجموعہ ہے۔ غلطی پر ساتھ چھوڑنے والے بہت مل جاتے ہیں، لیکن غلطی پر سمجھا کر ساتھ نبھانے والے بہت کم ملتے ہیں۔ زندگی جن لوگوں کو خوشی نہیں دیتی، لیکن انہیں تجربہ اور جینے کا سلیقہ ضرور سکھا دیتی ہے۔ دنیا کی سب سے مہنگی چیز بھروسہ ہے، جسے کمانے میں سالوں اور گنوانے میں صرف سیکنڈ کا وقت لگتا ہے۔ اگر ہمارا اخلاق صرف من پسند لوگوں کے لیے اچھا ہے تو ہم صرف موقع پرست ہیں، خوش اخلاق نہیں۔ ہمارا اچھا وقت دنیا کو بتاتا ہے کہ ہم کیا ہے، ہمارا برا وقت ہمیں بتاتا ہے کہ دنیا کیا ہے۔ منافق، جھوٹ، بے اعتبار اور مطلبی رشتوں سے بہتر ہے انسان تنہا رہے۔ جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ شخص پیار بھی اتنا زیادہ اور اتنا ہی دل صاف رکھتا ہے۔ 2 چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی کا کچھ نہیں جاتا، ایک مسکراہٹ، دوسری دعا۔ ہمیشہ بانٹتے رہیں۔ ہم اتنا زور اپنے آپ کو درست کرنے میں نہیں لگاتے جتنا دوسروں کو غلط ثابت کرنے میں لگا دیتے ہیں۔ اب کیا فائدہ اس پرواہ کا، اب میرے دل سے اتر چکے تم۔ دل چوٹ ہی نہ کھائے تو کہانی نہیں بنتی۔ احترام ایسا قدم ہے جو محبت سے 1000 میل آگے ہے۔ محبت میں احترام کرنا فرض ہے، کیونکہ یہ محبت کا اصول ہے کہ جن سے محبت کی جائے ان کی عزت کی جاتی ہے۔ محبت کا مکمل ہو جانا بھی کسی نعمت سے کم نہیں۔ ہم خود نہیں جانتے کہ ہمیں کیا ہوا ہے۔ سکون کی نیند تو بچپن میں آتی تھی، اب تو بس تھک کر سو جاتے ہیں۔ عورت یہ بات برداشت نہیں کر سکتی کہ جس مرد سے وہ محبت کرے، اس مرد کے دل میں کسی عورت کی گنجائش ہو۔ وقت بہت قیمتی ہے اور قیمتی چیز بے قدروں پر نہیں لٹاتے۔ دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت وہ ہے جس کے پاس ایک مخلص مرد ہے اور پھر ہر ساتھ مستقل نہیں رہتا۔ تعلقات کی ابتدا میں احساسات ظاہر ہوتے ہیں،
اور ان کے اختتام پر اخلاق ظاہر ہوتے ہیں۔ آج کچھ لوگ مزید دل سے اتر گئے۔ جہاں دل بھر جائیں نہ، پھر وہاں رشتے ختم کرنے کے ہزاروں بہانے مل جاتے ہیں۔ بعض اوقات آپ کو خاموش ہونا پڑتا ہے، کیونکہ آپ کے الفاظ یہ واضح نہیں کر پاتے کہ آپ کے اندر کیا چل رہا ہے۔ دکھاوے کی حد تک ہر شخص بہترین ہے۔ ہر کسی کے پیار کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے۔ کوئی بتا دیتا ہے، کوئی خاموش رہتا ہے، اور جو خاموش رہتا ہے ضروری نہیں کہ وہ پیار ہی نہیں کرتا، بلکہ ایسے لوگ تو زیادہ محبت کرتے ہیں۔ سجدہ ساری الجھنیں سلجھا دیتا ہے۔ زندگی کبھی اب سے معذرت کرنے والی نہیں، اس لیے زندگی کو گزارنا سیکھی۔ خدا پر یقین رکھنا، کبھی کبھی تو وہ بھی مل جاتا ہے جس کی آس بھی نہیں ہوتی۔ بہت زور سے ہنسا میں بڑی مدتوں کے بعد آج، پھر کہا کسی نے میرا اعتبار کیجیے۔ کسی بھی تعلق کی پہلی سیڑھی اعتماد اور بھروسہ ہے۔ محبت اور دوستی، یہ دونوں چیزیں ہر طوفان کا سامنا کر سکتی ہیں، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے، اور وہ ہے غلط فہمی۔ نہ منانے کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، پر کسی روٹھے ہوئے کو منانے کی صرف ایک ہی وجہ ہوتی ہے، وہ ہے محبت۔ زیادہ باتیں اور زیادہ وضاحتیں انسانوں کو بعض اوقات قریب نہیں بلکہ دور کر دیتی ہیں۔ دنیا کا ہر انسان درد کا تجربہ رکھتا ہے، مگر پھر بھی کسی کے درد کو محسوس نہیں کرتا۔ در حقیقت مرد محبت میں بہت خالص ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں سے زندگی اتنے بڑے امتحان لیتی ہے کہ انہیں اپنے تمام خواب بھلانے پڑتے ہیں۔ فارغ وقت میں یاد آنے والا تعلق در حقیقت فارغ ہی ہوتا ہے۔ سبق دینے کا ماہر ہو گیا ہے زمانہ، ہر کوئی ایک دوسرے کا استاد نظر آتا ہے۔ ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ جتنا زیادہ سوچو گے اتنی زیادہ اذیت میں رہو گے۔ تو اپنے آپ کو مضبوط کر لیا، اپنے آپ کو مصروف کر لو۔ جنہیں احساس ہی نہ ہو ان کے ساتھ گلے کیسے شکوے کیسے؟ لوگوں کی اکثریت آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوتی، بلکہ اپنی ضروریات سے مخلص ہوتی ہے۔ صرف ان کی ضروریات بدلنے سے ان کا خلوص بدل جاتا ہے۔ بھولنے کی عادت لازمی سیکھنی چاہیے۔ جتنی جلدی حادثات فراموش کریں گے اتنا درد بے معنی ہو جائے گا۔ بعض تعلق دنیا داری کے لیے نہیں، سکون کے لیے ہوتے ہیں۔ ایک مان ہوتا ہے، ایک ساتھ ہوتا ہے، اور ان کے بغیر ہماری شخصیت میں ایک ادھورا پن بھی رہتا ہے۔ ماں ہر رشتے کی کمی پوری کر سکتی ہے، لیکن ماں کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ نبھانے والے ہی تو نہیں ملتے، چاہنے والے تو ہر موڑ پر کھڑے ہیں۔ ہر کھوئی چیز واپس مل سکتی ہے، مگر کھویا ہوا وقت اور کھویا ہوا اعتبار کبھی واپس نہیں مل سکتا۔ اپنی خوشیوں کو اپنے اندر رکھیں۔ لوگ خوبصورت چیزوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ بات اتنی ہی ہے کہ ہم لا حاصل کو روتے ہیں اور حاصل کو رلاتے ہیں۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو اکیلے رہنا اور اکیلے لڑنا سیکھو، کیونکہ یہ دنیا مطلب کی ہے۔ برا وقت آنے پر ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ آپ کی قدر وہ کرتا ہے جو آپ سے محبت کرتا ہو، وہ نہیں جن سے آپ محبت کرتے ہوں۔ یہ عارضی لوگ مستقل خوشیاں چھین لیتے ہیں۔ ہر بار برداشت کرنا اور مسکرا کر آگے بڑھ جانا ممکن نہیں ہوتا۔ کئی بار ہم بکھر بھی جاتے ہیں، اور انسان اپنی ہی لگائی ہوئی امیدوں سے دھوکا کھاتا ہے۔ صبر کے کچھ گھونٹ اتنے کڑوے ہوتے ہیں کہ زندگی بھر کی مٹھاس چھین لیتے ہیں۔ سب لوگ آپ کی رونقیں تو دیکھتے ہیں، مگر لوگ آپ کی رونقوں کی ویرانیاں نہیں دیکھتے۔ انسان سب سے زیادہ ذلیل اپنے من پسند شخص سے ہوتا ہے۔ خواہشوں پر ضبط اچھے نتائج کا حامل ہے۔ خواہشوں کو آزاد چھوڑ دینا برے نتائج پیدا کرتا ہے۔ جتنی سچی محبت اتنا گہرا درد۔ سچ کہا ہے کسی نے،
मजबूरी इंसान के उसूल तोड़ देती है। खुश रहने का सबसे अच्छा उसूल यह भी है कि जहां लगे आपकी जगह नहीं, वहां खामोशी से खुद को अलग कर लें। जिस्म की चोट तो वक्त के साथ ठीक हो जाती है, मगर लफ्जों और रवैयों के जख्म कभी ठीक नहीं होते। नाजुक मिजाज लोग हैं हम, बातों से टूट जाते हैं। रिश्तों को निभाने के लिए यकीन, भरोसा और एतबार होना जरूरी है। जब ख्वाहिशात मर जाती हैं, तब सिर्फ समझौते रह जाते हैं। फिर चाहे आप खुश हों या उदास, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब नए रिश्ते तकलीफ देते हैं, तो फिर पुराने रिश्ते याद आते हैं। खुद को इतना मसरूफ रखो कि आपके पास नफरत, पछतावे और डरो खौफ के लिए वक्त ना हो। मुझे मोहब्बत तितली की मानिंद लगती है। जब किसी कदरदान के हाथ लगती है, तो अपने खूबसूरत रंगों से मुकम्मल तौर पर निखर जाती है, और बदकिस्मती से किसी बेकदरे के पहलू में लिपट जाए तो उसके खुशनुमा रंग बखर जाते हैं। इसके वजूद के उड़ते हुए पर टूट जाते हैं। मोहब्बत हार जाती है, यानी मोहब्बत की तितली मर जाती है। अपनी गलती मान लेना भी हौसले की बात होती है, और यह हौसला हर किसी में नहीं होता। वालिदैन की दी गई आजादी आपके पास अमानत है, इसमें कभी भी खियानत मत कीजिएगा। दिल का अच्छा होने से कहीं बेहतर इंसान जबान का अच्छा हो, क्योंकि लोगों का वास्ता सबसे पहले आपकी जबान से पड़ता है। दिल तक तो कुछ खास लोग ही पहुंच जाते हैं। सच्ची मोहब्बत तो वो है जिसमें महबूब सामने हो और उसको नजर उठाकर देखने की हिम्मत ना हो। टूटे हुए लोग जब किसी से जुड़ते हैं तो बहुत मुखलिस होते हैं, और फिर कभी कभी रास्तों को नहीं, खुद को बदल लेना ही बेहतर होता है। कुछ जख्म कभी नहीं भरते, बस इंसान वक्त के साथ साथ उनको छुपा लेने का सलीका जान लेता है। जिंदगी की हकीकत को बस इतना ही जाना है, दर्द में अकेले हैं और खुशियों में जमाना है। इख्तिलाफ के बावजूद एहतराम से पेश आना कमजोरी नहीं, खानदानी होने की दलील है। हर चेहरे की फितरत में वफादारी नहीं होती। मर्द जैसी मुखलिस मोहब्बत औरत कभी कर ही नहीं सकती। बेदार कर देने वाला गम गाफिल कर देने वाली खुशी से बेहतर है। झूठ सुनने का मजा तब आता है जब आपको सच पहले ही मालूम हो। जुल्म ये है, वो हमारी मुखलसी को हमारी बेवकूफी कहते हैं। बुरा वक्त बुरे लोगों से बेहतर है। उदासी बहुत भूखी होती है, ये इंसान की मुस्कुराहट खा जाती है। कुछ लोग अपने रवैये की वजह से हमारे सीने में बना कफन के दफन होते हैं। दिल से खूबसूरत लोग किस्मत से मिला करते हैं। बाज अल्फाज भी दिल तोड़ने की सलाहियत रखते हैं। परेशानी का सबसे बड़ा और खूबसूरत हल नमाज है। कुछ जगहें छोड़नी पड़ती हैं, ना चाहते हुए भी मन को मारना पड़ता है। वो लोग जिनके बगैर रहना नामुमकिन होता है, सी मोड़ पर आकर उन्हें छोड़ना पड़ता है। मुमकिन है मेरे किरदार में बहुत सी खामियां होंगी, पर शुक्र है किसी के जज्बात से खेलने का हुनर मुझे नहीं आया। लोग और जिंदगी दोनों का भरोसा नहीं। अगर महबूब इनकलाबी दर्स देने वाला हो तो आशिक इनकलाब बर्पा कर सकता है। हराम और हलाल पर कोई लेबल नहीं लगा होता। इनमें जो चीज फर्क करवाती है वो खौफ खुदा है, और कुछ अधूरी ख्वाहिशों का सिलसिला है जिंदगी। रुतबा तो खामोशियों का होता है, अल्फाज तो बदल जाते हैं लोग देखकर। सब रास्ते बंद हो सकते हैं, मगर मेरे रब की रहमत का रास्ता कभी बंद नहीं होगा। मतलब से याद करना है तो कभी याद ना करना। हम तन्हा जरूर हैं मगर फजूल नहीं। दिल उदास हो तो दुनिया की रौनकें जहर लगती है। जिंदगी तो हल्की फुल्की है, सारा बोझ तो ख्वाहिशों का है। बेवकूफ बने रहूं ताल्लुक मजबूत रहेगा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला उन्होंने इरशाद फरमाया कि अगर किसी के घर जाओ तो अंधे बन के रहो, और जब बाहर निकलो तो गूंगे बनकर निकलो। उम्रें गुजर जाती हैं मगर लफ्जों के घाव नहीं भरते। ये इंसान की फितरत है
کہ مکمل مل جانے والی چیز سے دل بھر جاتا ہے۔ لوگ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ان کا دل رکھنے والا شخص بھی ایک دل رکھتا ہے۔ ایک شخص بن کر نہ جیو، بلکہ ایک شخصیت بن کر جیو، کیونکہ شخص تو مر جاتا ہے مگر شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ چل چھوڑ دنیا کی بے رخی، اے دل وہ دیکھ قبرستان میں کتنا سکون ہے۔ کچھ حادثے خاموش کر دیتے ہیں، ورنہ گفتگو کس کو نہیں آتی۔ کسی کو کھونا پڑتا ہے، کسی کا ہونا پڑتا ہے۔ اللہ بہت رحیم ہے، وہ ہمارے ٹوٹنے سے پہلے ہی ہماری دعائیں سن لیتا ہے۔ انسان مشکلات سے لڑ لڑ کر بچ تو جاتا ہے مگر اس کے اندر بہت کچھ مر جاتا ہے۔ محبت تو وہ ہے جو حالات کے بدلنے پر بھی نہ بدلے۔ لا علمی میں ہی سکون ہے، مسکراتے رہیں، غم زندگی کا حصہ ہے جس کا سیدھا سیدھا منہ توڑ دینا چاہیے۔ ان سے بھی تمیز سے بات کرنا تربیت کہلاتی ہے۔ کتنی دلچسپ بات ہے نا، سمندروں کا مالک بس ایک آنسو سے محبت کرتا ہے۔ رشتوں کو نبھانا سیکھو، دھوکے تو پوری دنیا دیتی ہے۔ آنکھوں کا حیادار رہنا بھی ایک نعمت ہے، جھکی نظریں بھی ایک بے مثال لہجہ ہے۔ دو صورتیں یقین کی ہیں، بس انداز الگ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اللہ پہ سب چھوڑ دیتے ہیں اور کچھ اللہ کے لیے سب چھوڑ دیتے ہیں۔ وقت کی وقت پر قدر کریں، وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں کہ آپ کو دوبارہ وقت دے سکے۔ محبت دنیا میں سب سے بے اختیار جذبہ ہے اور یہی اس کی سب سے بڑی خرابی ہے۔ کچھ لوگ ہماری زندگی میں خوشیوں کی طرح ہوتے ہیں جو ہر روز محسوس تو ہوتے ہیں لیکن دکھائی نہیں دیتے۔ سمجھدار ہونے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہم وہ باتیں بھی سمجھنے لگتے ہیں جو کہ نہیں سمجھنی چاہیے۔ کچھ رشتوں کے نام نہیں ہوتے، مقام ہوتے ہیں، اور اگر کوئی ایک بار اس مقام سے گر جائے تو کبھی پہلے جیسا تعلق نہیں رہ پاتا۔ زندگی کے آدھے غم انسان دوسروں سے غلط توقعات کر کے خریدتا ہے۔ کچھ حادثے انسان کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں لیکن انسان کو وقتی سمجھ نہیں آتی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد انسان کو سمجھ آتی ہے کہ جو بھی ہوا میرے حق میں بہتر تھا۔ اپنوں نے ہی سکھایا ہے، کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ دی ہوئی زبان اور کام آیا ہوا انسان، یہ دو چیزیں کبھی نہیں بھولنی چاہیے۔ ابھی تو تعمیر جاری ہے، ابھی تو بہت بدلنا ہے خود کو۔ ہر انسان میں خوبی اور خامی دونوں موجود ہوتے ہیں، بس فرق اتنا سا ہے کہ جو تراشتا ہے اسے خوبی نظر آتی ہے اور جو تلاشتا ہے اسے خامی نظر آتی ہے۔ اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے، دوسروں کا عیب چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے۔ جو درد دواؤں سے نہیں بھرتے وہ بھی دعاؤں سے بھر جاتے ہیں۔ بغض رکھنا آپ کو مضبوط نہیں بناتا، یہ آپ کو تلخ کرتا ہے۔ معافی آپ کو کمزور نہیں بناتی، یہ آپ کو آزاد کرتی ہے۔ چاہت، فکر، سادگی اور وفا میری انہی عادتوں نے میرا تماشا بنا دیا۔ بہت اندر تک جلا دیتی ہیں وہ شکایتیں جو بیان نہیں ہوتی۔ بے شک عقل کا راستہ درد سے گزر کر ہی آتا ہے اور سب سے گہرا درد تو ہمارے اپنے دیتے ہیں۔ واسطے دیتا تو انا پر بات آ جاتی، میں نے بچھڑنے والے کو فی امان اللہ کہہ دیا۔ زیادہ اچھا ہونا بھی غلط ہی ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ لوگ قدر کر رہے ہیں یا استعمال۔ تماشائیوں کے قہقہوں میں آوازیں میرے اپنوں کی تھیں۔ الفاظ کے بھی ہاتھ ہوتے ہیں جو تھپ تھپانے تھپڑ رسید کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ حقیقت کو قبول کر لو، ہمدردی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جو شخص آپ کو ناراض کرتا ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی حد ایک خاص نقطہ تک ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے آگے یہ احسان اور حماقت سے بالا تر ہے۔ رشتے خوبصورت آواز، اونچے مرتبے اور خوبصورت چہرے سے نہیں بنتے، بلکہ خوبصورت دل اور نہ ٹوٹنے والے بھروسے سے بنتے ہیں۔ رشتے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے ہوتے ہیں،
ایک دوسرے کا استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک بوڑھے اور ضعیف باپ کی قیمتی جوانی ہوتی ہے۔ الفاظ بھی پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، انہیں سوچ سمجھ کر ادا کیا کرے، ان میں سے آپ کے ظرف کی مہک آتی ہے۔ اگر اب سورج کی کرنوں کے نکلنے کے بعد جاگتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ زندگی میں روشنی کیسے آتی ہے۔ لوگوں کا کیا، لوگ تو تھک ہی جاتے ہیں، رشتوں سے، لوگوں سے، دوستی سے، محبت سے۔ کبھی کبھی انسان تھک جاتا ہے، کچھ باتوں کا، کچھ یادوں کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے۔ اخلاق اور ظرف کا امتحان تعلق کے ختم ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ زمانے سے الجھنا بھی اچھا نہیں، مگر یہاں حد سے زیادہ شرافت بھی مار دیتی ہے۔ ہمیشہ میٹھے الفاظ بولو تاکہ کبھی الفاظ واپس لینے پڑیں تو کڑوے نہ لگیں۔ ساتھ نہ دینے والوں کا طریقہ واردات یہ ہے، وقت پڑھنے پہ وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ خلوص اور اچھائی صرف الفاظ میں نہیں، اپنی نیت میں بھی پیدا کریں، تاکہ آپ لوگوں کے عیب نہیں، ان کی خوبیاں دیکھ پائیں۔ لوگوں کو حق بات بھی وہی پسند ہے جو ان کے حق میں ہوتی ہے۔ چاند ثابت کرتا ہے کہ کچھ چیزیں فاصلے پر زیادہ اچھی لگتی ہیں۔ انسان کا خود پر کیے جانے والا سب سے بڑا ظلم کسی لاپرواہ سے محبت ہے۔ جب تم ہی ہو مقابل میرے تو پھر فتح کیسی؟ جاؤ ہم ساری خوشیاں وار گئے، ہم ہار گئے۔ بہت اذیت ناک ہوتا ہے کسی کے پاس وہ دیکھنا جو آپ سے چھینا گیا ہو۔ شاخوں سے پتوں کا گرنا محض موسم کی تبدیلی کا پیش خیمہ نہیں، بلکہ یہ یاد دلاتا ہے دنیا کی ہر چیز فانی ہے۔ اچھی کتابیں اور اچھے دل ہر کسی کو سمجھ میں نہیں آتے، یہی وجہ ہے کہ اچھی کتابیں اکثر گرد اور اچھے دل اکثر ٹھوکروں کی زرد میں ہیں۔ کتابیں بھی بالکل میری طرح ہیں، الفاظ سے بھرپور مگر خاموش۔ تین چیزیں ہمیشہ سنبھال کر رکھو، راز، زبان اور حیا۔ اچھی صحت کے لیے اچھے دوست کا ہونا بے حد ضروری ہے، اور دوست بھی ایسا ہو جس سے بات کرنے کے لیے آپ کو الفاظ کا چناؤ نہ کرنا پڑے۔ معافیہ تکلیف کا خسارہ ادا نہیں کر سکتی۔ مشکل تو یہ ہے کہ ہمیں پیٹھ پیچھے بولنے والے، با اخلاق اور منہ پہ بولنے والے بدتمیز لگتے ہیں۔ بدلنا کون چاہتا ہے، لوگ مجبور کر دیتے ہیں۔ بدلنے کے لیے اپنی باتوں اور رویوں سے۔ لا تعلقی بھی ایک تعلق ہے۔ بعض اوقات لا تعلقی کے نام پر ہم اس شخص کو پہلے سے زیادہ سوچنے لگتے ہیں۔ امید نہیں، یقین رکھو آنے والا کل انشاءاللہ بہترین ہوگا۔ باتیں بھول سکتے ہیں لیکن لہجے نہیں۔ نظر انداز ہونے لگو تو منہ سے کچھ نہ کہو، خاموشی سے کنارہ کر لو۔ جب انسان سمجھدار ہو جاتا ہے تب خواہشیں دل کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں۔ میٹھے لوگوں سے مل کر میں نے جانا، کڑوے لوگ اکثر سچے ہوتے ہیں۔ کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، چپ ہار نہیں صبر ہوتا ہے۔ جو اللہ کو بہت پسند ہے، ہر چیز اپنے مقررہ وقت پر ہی بدلتی ہے، لیکن ایک انسان ہی ہے جو کسی بھی وقت بدل سکتا ہے۔ مرہم کے لالچ میں اپنی دکھتی رکھ کا لوگوں کو پتا دینا بے وقوفی کی آخری حد ہے۔ میرے خیال میں اگر آنسو نہ ہوتے تو انسان اپنے جذبات کی شدت سے پاگل ہو جاتا۔ اگر کوئی انسان آپ کو سمجھ ہی نہیں سکتا تو آپ اس کے ساتھ نہیں، اس کی قید میں ہے۔ وقت سے پوچھ رہا ہے، کوئی زخم کیا واقعی بھر جاتے ہیں؟ آج کل حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کو ان کے مطلب اور پسند کے جواب دیتے رہیں گے تو وہ آپ سے بات کریں گے، ورنہ آپ سے بیزار ہو کر چھوڑ جائیں گے۔ عمل کے بعد نتیجہ نیت کا نکلتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں قصور قسمت کا ہے۔ لوگ اپنی بوریت دور کرنے کے لیے آپ کو عزیز رکھیں تو اسے محبت سمجھنے کی غلطی مت کیجیے۔ دل پہ لگی باتیں اکثر آواز چھین لیتی ہیں۔ دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے آپ کو اکیلے ہی سفر کرنا پڑتا ہے،
لوگ آپ کے ساتھ تب ہوں گے جب آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ کسی کا دل توڑ کر معافی مانگنا بہت آسان ہے، لیکن اپنا دل ٹوٹنے پر کسی کو معاف کر دینا بہت مشکل ہے۔ ہمیشہ زندگی اس طرح بسر کرے کہ دیکھنے والے تمہارے درد پر افسوس کی بجائے تمہارے صبر پر رشک کرے۔ ہر تعلق احساس سے شروع ہوتا ہے اور خود غرضی کی فضا میں دم توڑ جاتا ہے۔ خوبصورتی فضول ہے اگر حیا نہ ہو تو، نہ خوشگوار چیزوں کو خوشگوار طریقے سے قبول کرنے کا نام زندگی ہے۔ کسی کا اب پر اعتبار کرنا اب سے محبت کرنے سے زیادہ قابل تعریف ہے۔ سہارے تلاش کرنے سے بہتر ہے خود کو مضبوط بناؤ۔ ہم زبردستی کسی کو اپنے لیے مخلص نہیں کر سکتے، اور اختتام یہ کہ دل اب کچھ نہیں چاہتا۔ پھول اپنے ساتھ والے پھول کا مقابلہ کرنے کے بارے میں نہیں سوچتے، وہ صرف کھلتے ہیں۔ تعلق کو مسلسل آزمانے سے تعلقات میں عیب نکل ہی آتے ہیں، اور عیبوں سے کون خالی ہے؟ جب اللہ نے کچھ تمہارے دل میں ڈالا ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔